السلام علیکم پیارے بھائیوں، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر محسوس کیا کہ آپ سے چند باتیں کر لی جائیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے تمام رولرز، تمام حاکم، تمام سٹیک ہولڈرز یعنی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی مملکت کے، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو۔ فوج، تمام سیاسی جماعتیں، عوام اور تمام مذہبی جماعتیں یہ سب چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو۔ پھر بھی کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا؟ اور جس مقبوضہ کشمیر کو، جو اس وقت ہندوستان کے قبضے میں، ناجائز قبضے میں ہے، اسے ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے کشمیری بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے آزاد ہو۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں وہاں سے شاید سپورٹ نہیں مل رہی اور ہم باہر سے حملہ آور ہو کے اس خطے کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے رہنے والے 100% لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر بھارت کے تسلط سے آزاد ہو۔ پھر بھی کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو جو کامیابیاں نصیب ہوئیں وہ اسلحے کے زور پر نہیں، طاقت کے زور پر نہیں، ساز و سامان کی فراوانی کی وجہ سے نہیں، وہ کامیابیاں اس لیے نصیب ہوئیں کہ وہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا تھے اور اللہ کی بات کو مان کر چلتے تھے، نبی کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ اب ہم نے جو لڑائی ہندوستان سے شروع کر رکھی ہے وہ ساز و سامان کی جنگ کر رکھی ہے کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہو، اس کے پاس یہ اسلحہ ہے، ہمارے پاس یہ ہو، اس کے پاس وہ۔ بے شک یہ سب ہونا چاہیے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی اور مسلمان کی کامیابی کا انحصار اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت کے مسلمان ساز و سامان کی کمی کے باوجود اس لیے کامیاب ہو جاتے تھے کہ ان کا اللہ سے رابطہ قائم تھا، اور آج کے مسلمان اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے اپنے رابطے کو یا تو بالکل منقطع کر دیا ہے یا کمزور کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ سے اپنے رابطے کو بحال کرو، اس رابطے کو مضبوط کرو، تو پھر دیکھو تمہارے سامنے یہ دنیا کی طاغوتی قوتیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میرے خیال میں یہ آج کا بہترین میسج ہے جو میرے مسلمان بھائیوں، کشمیری بھائیوں، پاکستانی بھائیوں، تمام پاکستانیوں اور عالم اسلام کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اپنے رابطے کو بحال کرو۔ دیکھو وہ کامیابیاں کس طرح تمہاری جھولی میں ڈالتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔